علامہ زبیر عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے مفصل بات میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، عزیزان قدر، میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر خلیفہ سوم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں، دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں۔ آپ مکہ مکرمہ کے نہ صرف تاجر تھے بلکہ مکہ مکرمہ کی سب سے عظیم سخی شخصیت تھی۔ آپ کا اعزاز، شرافت، حیا اس قدر عمدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ لوگ عثمان سے کیوں حیا نہ کریں جبکہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بغیر کپڑے کے کبھی غسل تک نہیں کیا۔ اس انداز سے سخاوت کہ دنیا آج ان کی مثال دیتی ہے۔ بیر عثمان مدینہ منورہ کا ایک کنواں ہے جسے لے کر حضرت عثمان نے وقف کیا تھا، آج بھی اس کے حوالے سے جو بینک اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ چل رہا ہے۔ اس کا جتنا پروفٹ، جو معاملات ہیں سارے مدینہ کے غیور اور مدینہ کے محتاج لوگوں پر الخیریہ ٹرسٹ کے ذریعے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی قرآن مجید کو جمع کرنے والے ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو قرآن کا نام لازمی آئے گا، جب قرآن کا نام آئے گا تو سیدنا عثمان کا نام آئے گا۔ اللہ نے ایسا جوڑ دیا کہ قرآن عثمان سے جڑ گیا، عثمان قرآن سے جڑ گیا کہ آخری وقت ہے، گردن پہ تلوار ہے، خون کا چھینٹا نکل کر بھی قرآن پہ گر رہا ہے۔ ہمارے بزرگ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر شخص کی شہادت کی گواہی، کبھی کوئی بدر کا میدان دے رہا ہوگا، کبھی احد کا میدان دے رہا ہوگا، کبھی کوئی محراب، مسجد، منبر، مصلی دیتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شہادت اتنی اعلیٰ ہے کہ رب کا قرآن ان کی شہادت کی عظمت دے گا۔ آج قرآن کی توہین کرنے والے، قرآن کو بات کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کا کتاب بھی ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اسی کی صدقے یہ جو علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، تو وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا اعزاز ہے، انعام ہے کہ اللہ نے اس کا کام ہم سے لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا یہ سیمینار اور آپ حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت، اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو کائنات عالم میں دنیا یہ بات جان لے کہ خلافت راشدہ کا جو نظام ہے وہ عدل کے نظام کے اوپر ہے، وہ احتساب کے نظام کے اوپر ہے، وہ انصاف کے نظام کے اوپر ہے۔ یہ بات ہم تسلسل سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مدینہ کے طرز کی ریاست میں انصاف جو ہے وہ دہلیز پہ آ کے ملتا ہے، انصاف خریدنا نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، محاصرہ کیا، 40 دن آپ کا محاصرہ رہا، پانی بند کر دیا۔ اس عثمان پہ پانی بند کر دیا جس عثمان نے پورے مدینے کو پانی پلایا۔ 40 دن تک آپ کا محاصرہ رہا۔ آپ سے صحابہ اجازت مانگتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ تھوڑے سے ہیں۔ وہ کہتے ابھی انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا،
ابھی تو صرف یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں کسی کا خون بہے۔ آج جو اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑتے ہیں، دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، ان کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیغام ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، جو امن کے لیے، رواداری کے لیے اور مفاہمت کے لیے خلیفۃ المسلمین کا خون بہہ گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔ آج اگر ہم نے پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے تو پھر ہمیں خلافت راشدہ کے دور کو اپنانا ہوگا۔ آج تو انصاف لینے کے لیے دادے سے پڑپوتے تک چلے جاتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا۔ آج کوئی بھی طاقتور فرد جو ہے وہ قابل احتساب نہیں ہے۔ ہم اپنے احتسابی نظام کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سارا کچھ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تکفیری اور خارجی گروہ جو نکلا، یہ جو آج بھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں اور نام اسلام کا لیتے ہیں، یہ عثمان غنی اور ان کے ماننے والوں کے پیروکار نہیں ہے، یہ اس تکفیری گروہ کے پیروکار ہیں جس نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا، سیدنا علی کو شہید کیا، سیدنا حسین کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا اور سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا۔ آج قرآن کریم کو سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں جلایا گیا۔ یہ بڑے بے وقوف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ افریقہ سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کے ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب تک کروڑوں قاری جب قرآن تلاوت کرتے ہیں تو اس کی زبر پیش بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رکھا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ قرآن بھی تھے، ناشر قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں قرآن کریم کی بعض روایات کے مطابق 7 جلدیں بنائیں، یعنی 7، اور بعض کے مطابق 3 بنائیں، اور پھر ان کو پوری دنیا کے اندر رکھوا دیا تاکہ قرآن کریم قیامت کی صبح تک محفوظ ہو جائے۔ آج یہ جو قرآن کریم جلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے امن سے کھیلا جائے، اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت اور رواداری کا دین ہے۔ ہم بین المذاہب مکالمہ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ تمہارے سچے خدا کو اس کے بدلے میں گالی دی جائے گی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہمیں حکم ہے، قائل کیا ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تمام انبیاء اور رسل اور آسمانی کتب کو تسلیم کرنا یہ مومن اور مسلمان کا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام انبیاء اور رسل۔ ہم بین المذاہب مکالمہ کے لیے پہلے بھی ہم نے کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور میں آج اس پلیٹ فارم سے پوپ فرانسس، پاکستان کی مسیحی، ہندو، سکھ برادری اور جتنے دنیا میں غیر مسلم مذاہب جو ہیں ان کی قیادت نے قرآن کریم کے جلانے پر مذمت کی ہے،
اس میں چائنا شامل ہے، اس میں روس شامل ہے، امریکہ سے بھی مذمت ہوئی، یورپی یونین سے بھی ہوئی، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر مقدسات جو آسمانی مذاہب اور کتب ہیں، انبیاء ہیں، ان مقدسات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے، اور حکومت پاکستان کو جس طرح ماضی میں ہم نے اسلاموفوبیا کے اوپر محنت کی اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر ہم اقوام متحدہ میں ایک دن 15 مارچ کا لانے میں کامیاب ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف، اسی طرح اس قانون سازی کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ آج چونکہ خلفاء راشدین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ انصاف ہے، خلافت مدینہ کی ریاست، اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل۔ آج میں اگر اپنی عدلیہ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی عمارت پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمان کی عمارت پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کتنے مظلوم ہیں جن کی ضمانتیں گزشتہ 1 سال کے دوران